السلام علیکم، میں ہوں مدثر شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، موروکو کے اندر اسرائیل کو لے کر اتنا بڑا بوال ہوا ہے کہ پوری گورنمنٹ ہل گئی ہے۔ موروکو ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کیا ہوا ہے۔ موروکو کے لوگ اب اتنا غصے میں ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے لگ بھگ جب سے یہ جنگ چل رہی ہے تب سے موروکو کے لوگ زبردست احتجاج کر رہے ہیں، جس کے بعد اب موروکو کی حکومت بھی پوری طرح سے ہل کر رہے گی۔ موروکو کے 5000 لوگوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ایک پیشکش سائن کی ہے، جو موروکو کے قانون کے مطابق اگر 5000 لوگ ایک ایپلیکیشن پر سائن کریں تو گورنمنٹ اس کو سنتی ہے اور ماننا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، کمال یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، کمال یہ ہے کہ موروکو کی گورنمنٹ نے اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا اور آفیشلی طور پر یہ بتایا کہ ہمیں جو عوام کی طرف سے ایپلیکیشن ملی ہے اس پر سوچنے کو تیار ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ رشتے ختم کرنے کے لیے اب موروکو کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے، کیونکہ موروکو، UAE اور بحرین اور سوڈان یہ وہ مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کیا ہوا۔ اب موروکو پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اختلاف کے بعد تو دوستو جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ میرے دوستو، ادھر جو یمن کے خلاف گروپ بنایا امریکہ نے، اس میں ایک واحد مسلم ملک ہے اور وہ بحرین ہے۔ تو جب بحرین امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پہنچے تو بحرین کی گورنمنٹ نے، وہاں کے امیر نے حوثیز کی مذمت کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ غزہ کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو بند کروائیے اور جنگ ختم کروائیے۔ اب اسرائیل کا ملٹری چیف غزہ پہنچا اور اپنی ہی آرمی کو چڑھاتے ہوئے کہا کہ لبنان کے اندر کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، شہر نہیں ہے جہاں ہم گھس نہیں سکتے۔ אחרי מה שעשיתם, אין כפר בלבנון, אין שס"ם בלבנון שאתם לא יכולים להיכנס ולפרק אותו. אנחנו נשים אתכם במקומות שצריך, אתם תעשו שם את מה שצריך. ادھر جرمنی نے اسرائیل کے خلاف کڑے کڑے بیان دیے اور اس کے بعد جب سے اسرائیل کے غصے کو ماپتے ہوئے، سونامی آتا ہوا دیکھتے ہوئے پہلے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اسرائیل کو اپنا بچاؤ کرنے کا، سیلف ڈیفنس کا پورا حق۔ انٹرنیشنل ہاکی لیگ آرگنائزیشن نے اسرائیل کو اپنی لیگ سے باہر کر دیا۔ اسرائیل کے تن بدن میں آگ لگی اور اسرائیل نے کیس کر دیا انٹرنیشنل ہاکی لیگ پر۔ ادھر جھوٹے اور مکار اسرائیل نے ایک بار پھر سے کھلا جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ غزہ کے اندر کسی بھی طرح سے کھانے اور پینے کی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستو، قطر پر مصیبت کی تلوار لٹک گئی۔ ویسٹرن کنٹریز کے انٹیلیجنس کا یہ دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر کو جو بھی ہونے والا تھا قطر کو پہلے سے ہی اس کی ہلکی پھلکی خبر تھی۔ اب قطر کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ اسرائیل پوری طرح سے غزہ میں حماس کی ٹنل کو ابھی تک برباد نہیں کر پایا۔ اب آفیشلی طور پر IDF نے کہا کہ $10 بلین غزہ کے اندر حماس نے صرف سرنگوں پر خرچ کیا۔ میرے دوستو، لبنان کے لیے، حزب اللہ کے لیے ایسی ڈرانے والی خبر ہے۔ اس رپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے لوگ لبنان کی ملٹری کے کپڑے پہن کر حزب اللہ کے آس پاس گھس جاتے ہیں اور ان سپاہیوں میں گھل مل جاتے ہیں اور حزب اللہ کی انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں۔ فلسطین کے لیے چائنا نے ایک پھر سے کہا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی ہم پیروی کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ایسے قدم کی جو انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، اور فلسطینیوں کو ایک ساتھ سزا دینے والا جو کام کرتا ہے اسرائیل، اس سوچ کو جلد سے جلد اسرائیل ختم کرے۔ میرے دوستو، وہیں انٹرنیشنل رپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ہزاروں گھروں کو بنا کسی وجہ بے مطلب غزہ کی سرزمین پر اسرائیل کی فوج نے بنا کسی مطلب ہزاروں فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیا۔ تو ادھر فرانس نے امریکہ کو جھٹکا دیتے ہوئے یمن کے خلاف بنائے گئے گروپ سے اپنا منہ موڑ دیا اور خود کو باہر کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے دم پر ہی اپنے جہازوں کو بچائیں گے اور اپنے ڈیفنس پر دھیان دیں گے۔ اسپین کے پرائم منسٹر نے صاف کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو کیس لاگ ان ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اسپین پوری طرح سے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دے گا۔ ادھر ایران نے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جلی کٹی بات کر دی ہے، لیکن سچ ہمیشہ جلا کٹا ہی لگتا ہے۔ ایران نے صاف کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بنا کسی دباؤ میں آ کر، یعنی بنا کسی کی طرف جھک کر، کسی کے ڈر سے آپ فیصلہ مت دیجیے گا۔ وہیں ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فون پر غزہ کے مدعے پر بات کی۔
دیکھیے یوروویژن ایک فیسٹیول ہے, ایک کمپٹیشن ہے جس کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے جو سٹارز ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں, وہ آ کے گاتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ یورپ کا ہے اور ویسٹرن کنٹریز کا ہے. پروگرام بہت بڑا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ 1400 بڑی بڑی فن لینڈ کی کمپنیوں نے سائن کر کے اپنی گورنمنٹ کو دے دیا اور اپنے گروپ کو, اس آرگنائزیشن کو دیا ہے کہ اپنے اس آرگنائزیشن سے, اس گروپ سے اسرائیل کو نکال دیا جائے, کیونکہ اس نے وار کرائم کیا غزہ کے اندر. اسرائیل کا ایک آدمی جس کا بیٹا اسرائیل کی فوج میں ہے اور غزہ میں قتل عام مچا رہا ہے. ادھر اس کا باپ, اسرائیلی فوجی کا باپ, اسرائیلیوں کو بھڑکا رہا ہے ایک ریلی میں اور کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو مٹا دینا چاہیے, اور فکر مت کیجئے یہ ضرور ہوگا, ہم ان کو ایک דין ضرور مٹا دیں گے. دیکھیے מלוכלך בצבע, אני בוכה, אני אומר לכם. הערבים למדו שכדי לתקוע את הג'יפ הזה מבחינה מבצעית, אתה לא צריך יותר משקית סנדוויץ' עם צבע. תזרוק אותה על הג'יפ, תנסה לפגוע בשמשה הקדמית, ואז הכל נמרח בצבע. הנהג באופן אוטומטי מפעיל את המגבים ומחמיר את הבעיה, והג'יפ לא יכול לנסוע. מה לעשות, הערבים לא תמיד פוגעים בשמשה הקדמית, אז הג'יפים שלנו מלוכלכים בצבע שהערבים זרקו. זה פגיעה בכבוד הלאומי שלנו. על זה היה צריך לצאת למלחמה. לא על ירי. זה ברור. על שקית צבע אחת. היה צריך למחוק את הכפר הזה. להרוג שם מאות אנשים. כדי שילמדו שלא להתעסק איתן. وہی دوستوں, غزہ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر 7 منٹ میں ایک بچہ غزہ کے اندر اسرائیل کی طرف سے قتل کیا جا رہا ہے. پورا دھیان غزہ پر ہے. ادھر مسجد الاقصی میں اب ہر روز, ہر دن, ہر گھنٹے یہودی گھس رہے ہیں. میرے دوستو, آخر میں بڑی دردناک خبر دوں گا. 380 مساجد کو اسرائیل نے غزہ کے اندر ان 3 مہینوں میں شہید کر دیا, اور ان 300 مساجد میں سے ایک مسجد ایسی بھی ہے, معاف کیجیے گا, ایسی تھی جو 1000 سال پرانی.